احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 603 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور اس میں گزشتہ کئی نشستوں سے یہ بات شروع تھی کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو عمل سے پہلے نفس کے ساتھ مراقبہ کرے کہ عمل کس لیے کر رہا ہے، یا اس میں آگے کیا ممکنہ طور پر حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی عمل ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نفس کی کڑی نگرانی رکھے، اس کے ساتھ مراقبہ کرے، اور پھر عمل کرنے کے بعد اگر نفس کے ساتھ محاسبہ کرے، اور پھر جب دن گزر جائے تو روزانہ کے حساب سے اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرتا رہے، اور اگر کہیں پر پتہ چلے کہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو اس پر نفس کے ساتھ پورا حساب کرے اور پھر اس کو اس کے مطابق سزا دے۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بھرپور مجاہدہ کرے نفس کے ساتھ۔ اسی سے آگے ایک اور مقام ہے جسے عتاب کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا مقام، نفس کو عتاب کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان واقع نفس ہے۔ اس کی تخلیق میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ بدی کا حکم کرتا ہے، شر کی طرف مائل ہوتا ہے اور خیر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اس کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اور اس کا ٹیڑھا پن دور کیا جائے، اور اسے جبر و اکراہ سے روکا جائے۔ اگر تم نے اسے ڈھیل دے دی تو وہ سرکش بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے پا نہ سکو گے، اور اگر تم اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے تو وہی نفس لوامہ بن جاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ نفس بتدریج نفس مطمئنہ بن جائے گا، جسے یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہو جائے، اس طرح کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ اس لیے تم کسی بھی لمحے نفس کی طرف سے غافل مت رہو، بلکہ اسے سمجھاتے رہو، واعظ و نصیحت کرتے رہو اور لعنت و ملامت کرتے رہو۔ تمہیں کسی دوسرے کو اس وقت تک واعظ و نصیحت نہ کرنی چاہیے جب تک تم خود اپنے نفس کو واعظ و نصیحت نہ کر لو۔ تمہیں کسی دوسرے کو اس وقت تک واعظ و نصیحت نہ کرنی چاہیے جب تک تم خود اپنے نفس کو واعظ و نصیحت نہ کر لو۔ یہ حضرت تنوی کے بارے میں بھی ایک قول ان کا سنا ہے کہ میں اب یہ قاضی صاحب سے ہم نے سنا ہے، جو چیز جو اپنے آپ میں کمی پاتا ہوں، جس چیز کی میں اس پہ واس کر لیتا ہوں، ہاں، اور وہ زیادہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال میں اس کو بند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اے مریم کے بیٹے، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرو، جب اسے نصیحت کر چکو تب لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرماؤ۔ ارشاد خداوندی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ یہ بھی ہے نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہلوں کو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس پر توجہ کرو، اپنے نفس پر متوجہ ہو اور اس سے کہو کہ تو کتنا بے وقوف اور کس قدر نادان ہے کہ اپنے آپ کو ذہین، دانا اور حکیم تصور کرتا ہے، لیکن آنے والے زندگی کے متعلق کچھ نہیں سوچتا۔ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور تجھے ان میں سے ایک میں عنقریب جانا ہے، اس کے باوجود تو خوش ہوتا ہے، قہقہے لگاتا ہے اور لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ تو ایک خطرناک مرحلے سے دوچار ہونے والا ہے۔
موت تیری منتظر ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل موت تجھے اپنے پنجوں میں جکڑ لے۔ تو سمجھتا ہے کہ موت تجھ سے دور ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں نہایت قریب ہو۔ ویسے بھی جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، اور جو آنے والی نہیں ہوتی اسے بعید یعنی دور کہا جاتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موت تجھے اچانک آ پکڑے گی، نہ اس سے پہلے کوئی قاصد آئے گا، نہ اطلاع آئے گی، نہ تاریخ اور وقت مقرر ہوگا، نہ موت کی آمد کسی خاص موسم کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ گرمی میں آئے گی، سردی میں نہیں آئے گی، یا سردی میں آئے گی، گرمی میں نہیں آئے گی۔ نہ موت کے لیے رات اور دن کی قید ہے، نہ بڑھاپے اور جوانی کی تخصیص، بلکہ انسان کی ہر سانس آخری ہو سکتی ہے۔ موت آنی ہے آٹر رہی جی، جان جانی ہے جاٹر رہی جی۔ اور ہر لمحہ موت کا پیغامبر بن سکتا ہے۔ اگر اچانک موت نہیں آتی تو مرض اچانک آ جاتا ہے اور وہ موت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ تو موت کی تیاری نہیں کرتا، حالانکہ وہ تیری رگ جاں سے بھی قریب ہے۔ کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور نہیں کرتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ ترجمہ: ان لوگوں سے ان کا وقت حساب قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے، یہ اس کو اس طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر اس لیے جرت کرتا ہے کہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کا نگران نہیں ہے، تو یہ تیرا کفر ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اس لیے جرت کرتا ہے کہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کا نگران نہیں ہے، تو یہ تیرا کفر ہے۔ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا نگران سمجھ کر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اے نفس، اگر تیرے سامنے تیرا کوئی غلام نافرمانی کرتا ہے یا تیرا بھائی حکم عدولی کرتا ہے تو کس قدر غضبناک ہوتا ہے اور اسے کتنا برا سمجھتا ہے۔ پھر تو کس جسارت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غضب شدید، سخط عظیم اور عقاب علیم کا سامنا کرنے پر تیار ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عذاب برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تیری خام خیالی ہے۔ اگر تو ہمارے بات پر یقین نہیں کرتا تو تجربہ کر لے، کچھ دیر کے لیے سخت دھوپ میں کھڑا ہو جا، یا گرم حمام میں کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو محبوس کر لے، یا اپنی انگلی آگ کے شعلے پر رکھ اور دیکھ کہ تیرے اندر یہ تکلیف برداشت کرنے کی کس قدر قوت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تجھے اللہ کے فضل و کرم اور تیری عبادت و اطاعت سے اس کی بے نیازی کا فریب ہو؟ اگر ہمارا خیال صحیح ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ تو دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا اور کس لیے ذاتی تدبیریں بروئے کار لاتا ہے؟ مثلا جب کوئی دشمن تجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس خیال سے خاموش نہیں بیٹھتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل و کرم پر یقین رکھتا ہے، جبکہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی بھرپور قوت اور طاقت استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی تجھے ایسی دنیاوی ضرورت پیش آتی ہے جس کی تکمیل درہم و دینار کے بغیر ممکن نہ ہو، تو درہم و دینار کی حصول کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ تجھے کسی خزانے کا علم دے دے، یا تیری اعانت کے لیے اپنے کسی بندے کو مسخر کر دے اور تیری کسی کاوش و کوشش کے بغیر تیری مطلوبہ شے فراہم کر دے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں کریم ہے، آخرت میں کریم نہیں ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا اور آخرت کا مالک اور پروردگار ایک ہے۔ یہ آج کل ہم شروع سے بچے کو اسکول میں لگا لیتے ہیں نا، کہ اسکول میں فیسیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر کالج میں پھر پتہ نہیں آخر میں وہ اس کو لالچ دیتے ہیں کہ نوکری کرے گی، نوکری ہوگی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے بھرپور محنت کی جاتی ہے بچے پر۔ صبح سویرے اس کو گاڑی کا انتظام ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کا پورا۔ نوکری تو آج کل 5% کو بھی نہیں ملتی۔
دنیا اور آخرت کا مالک اور پروردگار ایک ہے۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اے ملعون نفس، ہمیں تیرے نفاق پر حیرت ہوتی ہے اور تیرے باطل دعووں پر تعجب ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور نفاق کا کچھ اثر تجھ پر ظاہر ہے۔ کیا تیرے آقا و مولا نے تجھ سے یہ نہیں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اور کیا آخرت کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے وہ مگر جو کوشش کرے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیاوی امور میں تیرے تکفل کا وعدہ کیا ہے، لیکن آخرت کے باب میں تیری سعی اور جدوجہد کو مدار قرار دیا، لیکن تو نے اپنے افعال سے ان آیات کی تکذیب کر دی۔ اب تو طلب دنیا میں ایسے مشغول ہے جیسے کوئی کتا ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہڈی بمبوڑنے میں مصروف ہو اور آخرت سے نہایت مغرورانہ انداز میں روگرداں ہو اور مابعد الموت کے واقعات کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایمان کا تعلق محض بیان سے ہوتا تو منافقین دوزخ کے نچلے طبقے میں کیوں ہوتے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تجھے یوم حساب کا یقین نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد ہو جائے گا۔ تیرا یہ گمان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ایک قطرہ منی نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر اعضاء درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، مرد اور عورت۔ تو کیا خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اگر تیرا خیال یہ ہے کہ تجھے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تیرا جہل اور کفر ہے۔ تو اپنے متعلق سوچ کر، کیا تو شروع سے ہی ایسا تھا جیسا اس وقت ہے؟ تیری حقیقت ہی کیا تھی؟ تو منی کا ایک قطرہ تھا، اسی سے تجھے وجود ملا۔ پھر یہ کیا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے؟ وہ خود فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ خدا کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، پھر اس کو اندازے سے بنایا، پھر اس کو راستہ آسان کر دیا، پھر موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر تو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتا؟ دنیاوی معاملات میں تو تیرا حال یہ ہے کہ اگر یہودی تجھے یہ بتائیں کہ فلاں لذیذ ترین غذا تیری صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے تو اسے صبر کرتا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگاتا، نفس کو اس کے ترک پر مجبور کرتا ہے، خواہ تجھے اس سلسلے میں کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ مگر دوسری طرف تیرا عالم یہ ہے کہ انبیاء کرام جن کی تائید و توثیق معجزات سے کی گئی ہے کہ اقوال کو نظر انداز کر دیتا ہے اور آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے احکام الہی پر ایک سرسری نظر ڈال کر گزر جاتا ہے، کیا اللہ اور رسول کے ارشادات تیرے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتے جتنی ایک بددین یہودی کی ہے جو محض ظن و تخمین اور قیاس و استقراء کو بنیاد بنا کر حکم لگاتا ہے، جس کے پاس یقینی حکم لگانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے؟ پھر وہ یہودی بھی ایسا جس کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ بھی ناقص ہے۔ یہودی کی بات تو پھر دوسری ہے۔ ہمیں تو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ تجھے یہ بتائے کہ تیرے کپڑوں میں بچھو ہے تو اسی لمحے کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ یہ اس سے کسی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، نہ اس سے کسی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے
اور نہ حجت کا طالب ہوتا ہے۔ کیا تیرے نزدیک انبیاء، علماء، حکماء، اولیاء کے ارشادات کی وقت اتنی بھی نہیں جتنے ایک بچے کی قول کی ہے، جسے سارے دنیا کے لوگ نہ تجربہ کار اور کم عقل کہتے ہیں؟ کیا دنیا کے ایک حقیر بچو کی تیرے نزدیک اس قدر اہمیت ہے کہ جہنم کی تپش، اس کے طوق و سلاسل، گرز، خون، پیپ، باد سموم اور سام بچوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ اسی لیے تو دنیا کے بچو کا احساس کرتے ہی کپڑے اتار پھینک دیتا ہے اور ایک بچے کے کہنے پر اس سے بچنے کی صحیح کرتا ہے، جبکہ انبیاء کرام تجھے دوزخ کی ہولناک بچیوں، خطرناک سانپوں اور اژدہوں سے ڈراتے ہیں، مگر تیرے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا یہ دانائی ہے؟ کیا اسے کسی ہوش مند انسان کا طرز عمل کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بہائم پر تیرا حال منکشف ہو جائے تو وہ تیرا مذاق اڑائیں اور تیری عقل و فہم کا ماتم کریں۔ اے بدبخت نفس، اگر تو ان تمام باتوں پر یقین رکھتا ہے اور انہیں سچ مانتا ہے، پھر عمل میں ٹال مٹول کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ موت گھات لگائے بیٹی ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھے توبہ کی مہلت دیے بغیر اچک لے۔ اگر تجھے موت کا یقین ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ موت دفعتاً بھی آ سکتی ہے، تو پھر کس خوش فہمی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے 100 برس مہلت عطا کی ہے، لیکن کیا یہ 100 برس کی مدت بغیر طے کیے پورے ہو جائے گی؟ اور کیا کوئی کام کیے بغیر خود بخود ہو جائے گا؟ کیا کوئی شخص سواری کو چارہ دیے بغیر اس پر سوار ہو سکتا ہے اور دشوار گزار راہیں طے کر سکتا ہے؟ اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو یہ تیری بھول ہے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک مسافر کسی غیر وطن میں فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں چند برس اس حال میں گزار دے کہ نہ اس نے کسی استاد سے رابطہ قائم کیا، نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا، بس اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا رہا کہ بس کل سے حصول علم کا سفر شروع کروں گا، لیکن اس کی کل کبھی نہیں آتی، یہاں تک کہ وطن واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ کیا تجھے اس کم عقل انسان پر ہنسی نہیں آئے گی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ مجھے فقہا کا منصب خود بخود حاصل ہو جائے گا، اور جب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو ایک بڑا فقیہ بن کر ہر شبت گویم کہ فردا ترٹ این سودا کنم، ہر شبت گویم کہ فردا ترٹ این سودا کنم، چون شود فردا امروز را فردا کنم۔ ہر رات کہتا ہوں کہ کل اس کام کو چھوڑ دوں گا، جب کل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کل اس کو پھر کل۔ اور جب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو ایک بڑا فقیہ بن کر رخصت ہو جاؤں گا، مگر کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے خالی ہاتھ رخصت ہوتا ہے۔ پھر اگر مان لیا جائے کہ مجاہدہ یا کوشش آخر عمر میں مفید ہوتی ہے اور یہ کہ آخری ایام کا مجاہدہ اعلیٰ درجات تک پہنچاتا ہے، لیکن تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس دن کو تو نے خوش آمدید کہا ہے وہ تیری زندگی کے شب و روز باقی ہیں؟ ہو سکتا ہے یہی آخری دن ہو اور یہی لمحے موت کو لبیک کہنے پر مجبور ہو جائے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ تجھ پر مہلت کی وحی نازل ہوئی ہے، لیکن آخر عمل کی طرف سبقت کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تو شہوات سے رکنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان سے رکنے میں تجھے مشقت محسوس ہوتی ہے اور تو اپنی شہوات کی مخالفت پر قادر نہیں ہے۔ اگر تو عمل کے لیے کسی ایسے دن کا انتظار کر رہا ہے جس میں شہوت کی مخالفت تکلیف دہ نہ ہو، تو ایسا دن آنے والا نہیں ہے، نہ اللہ نے کوئی ایسا دن پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں، مصیبتوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے اور یہ چیزیں نفوس پر کبھی سہل نہیں ہوتی۔ اے نفس، تیرا یہ وعدہ کوئی نیا نہیں ہے، تو ایک عرصہ دراز سے اعمال کو کل پر ٹلاتا رہا ہے، نہ جانے کتنے کل آ کر آج میں تبدیل ہو گئے، لیکن تو نے کوئی جنبش نہیں کی اور آج بھی اسی وعدہ فردا میں مصروف ہے۔ ہمارے خیال سے تو کسی بھی کل میں عمل نہیں کر سکتا، بلکہ تو عمل سے ہی عاجز نظر آتا ہے، اس لیے کہ شہوت ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں روز بروز مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر اسے اسی وقت اکھاڑ پھینکا جائے جس وقت وہ ایک پودا ہو یا کمزور درخت ہو تو اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے تو اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں وسیع ہو جاتی ہیں تو اسے اکھاڑنا
آسان نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص نوجوانی کی حالت میں ایک درخت کو اکاڑنے کا ارادہ کرے، پھر اسے امروز فردا پر ٹلاتے ٹلاتے بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں اکاڑنے کی کوشش کرے تو اسے اکاڑ نہیں پاتا۔ اول تو اس لیے بھی کہ وہ خود بھی ضعیف ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس کے درخت زمین میں راسخ ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا جس درخت کو تم جوانی میں نہیں اکاڑ سکے اسے بڑھاپے میں بھی نہ اکاڑ پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کی ریاضت ایک زبردست مشقت ہے، چنانچہ مثالیں مشہور ہے کہ گلڑ طوطے نہیں پڑتے، یا بیڑیے کو تہذیب سکھانا عذاب مول لینا ہے، یا نرم شاخ جھک سکتی ہے، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کا موڑنا یا جھکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے نفس، اگر تو یہ واضح امور نہیں سمجھ سکتا اور ٹال مٹول کرنا اپنا شیوا بناتا ہے تو خود کو دانشمند کیوں سمجھتا ہے؟ بھلا اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ روز روشن کی طرح واضح باتیں بھی نہ سمجھ پائے۔ شاید تو یہ بھی کہے کہ میں عمل صالح پر مواظبت اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے لذات شہوات کی ہرس ہے، اور تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہے۔ تیرا یہ قول بھی نہایت احمقانہ ہے۔ اگر تجھے لذات و شہوات کی ہرس ہے تو وہ لذتیں اور شہوتیں کیوں تلاش نہیں کرتا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہر طرح کی کدورتوں سے صاف ہیں؟ مگر یہ شہوتیں جنت میں ملتی ہیں، دنیا میں نہیں ملتی، اور ان کی ملنے کی یہی صورت ہے کہ تو دنیا کے شہوات سے صرف نظر کرے، ورنہ بسا اوقات ایک لقمے کی وجہ سے بہت سے لقموں سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم کسی مریض سے یہ کہے کہ 3 دن ٹھنڈا پانی مت پینا، اگر تم نے میری ہدایت کی خلاف ورزی کی تو تمام عمر ٹھنڈے پانی سے محروم رہو گے، اور اگر میری بات مان لی تو زندگی بھر ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز رہو گے، کیونکہ 3 دن کے دوران ٹھنڈے پانی کے استعمال سے تمہیں ایک سنگین مرض لاحق ہو جائے گا۔ بھلا اس صورت میں عقل رکھنے والا مریض حکیم کی ہدایت پر عمل کرے گا یا ٹکرائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ زندگی بھر کی لذت حاصل کرنے کے لیے 3 دن کی لذت سے دستبردار ہو جائے، محض اس خوف سے کہ حکیم کی ہدایت پر عمل نہ کرنا، کہ 3 دن پر صبر کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ کہ شہوت کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کی تمام زندگی کے مقابلے میں 3 دن، بلکہ آخرت کی عیش جاویدانی کے مقابلے میں دنیا کی حیات ناپائیدار ان 3 دن سے بھی زیادہ حقیر اور بے حقیقت ہے، خواہ آدمی کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا اور آخرت کے تقابل میں محدود کی نسبت لامحدود کی طرف کی گئی ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہ ولا عیش الا عیش الآخرہ، الا عیش جو ہے وہ تو آخرت ہی کا ہے، دنیا میں تو ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے دنیا محدود ہے اور آخرت لامحدود، جبکہ آدمی کی عمر اور 3 دن کے تقابل میں محدود کی نسبت لامحدود کی طرف کی گئی ہے۔ اے نفس، تو شہوات و لذات سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تکلیف ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا شہوات سے رکنے کی تکلیف دوزخ کی دائمی اذیت سے زیادہ ہے؟ جو شخص مجاہدے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی تکلیف کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تیرا مجاہدے سے اعراض کرنا اور اپنے اوپر سختی نہ کرنا 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس وجہ سے کہ وہ کفر ہے، یا تو اس کی وجہ وہ کفر ہے جو تو نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے، یا وہ حماقت ہے جو بالکل واضح ہے۔ کفر خفی تو یہ ہے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تیرا مجاہدے سے اعراض کرنا اور اپنے اوپر سختی نہ کرنا 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی وجہ وہ کفر ہے جو تو نے اپنے اندر مخفی رکھا ہے، یا وہ حماقت ہے جو بالکل واضح ہے۔ کفر خفی تو یہ کہ یوم حساب پر تیرا ایمان کمزور ہے اور تو ثواب و عتاب کی مقدار کی صحیح معرفت نہیں رکھتا، اور واضح حماقت یہ ہے کہ تو اللہ کے کرم اور اس کے فضل و مغفرت پر اعتماد رکھتا ہے
لیکن اس پر یقین نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بعض بندوں کو نافرمانی کے باعث فوری سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور نہ تجھے اس کا یقین ہے کہ وہ تیری عبادت سے بے نیاز ہے، پھر تجھے اللہ کے عفو و کرم پر تو بھروسہ ہے، لیکن روٹی کے ایک نوالے میں یا سیم و زر کے حقیر ٹکڑے میں یا مخلوق سے کوئی کلمہ سننے میں اس پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ ان کے حصول کے لیے ہزار ہیلے بہانے کرتا ہے اور اپنی تمام تدبیریں بروئے کار لاتا ہے۔ اسی جہالت کی بنا پر تجھے دربار نبوت سے احمق کا خطاب ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانیہ۔ عقل مند وہ ہے جس کا نفس مطیع ہو اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کا تابع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے۔ انشاءاللہ یہ مضمون پھر کل بھی جاری رہے گا۔